بخاری صاحب کو بھی یہ شکوہ تھا کہ ہم آپ لوگوں سے سوال نہیں کرتے کہ اس چارٹر کو آپ لوگ کیوں ترتیب اس کی خراب کر رہے ہیں. مولانا صاحب یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ استعفوں کا آپشن آخری آپشن نہیں تھا اور عدم اعتماد بعد میں لائیں اور استعفے پہلے دے دیں, لانگ مارچ کے ساتھ استعفے ہونے چاہیے. تو حافظ صاحب اب کیا جواب ہے پیپلز پارٹی کے لیے آپ کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, بنیادی اور اصولی طور پر تو بات یہ ہے کہ یہ جتنی بھی سوالات ہیں, جتنی بھی جوابات ہیں, جو بھی خدشات اور تحفظات ہیں, پیپلز پارٹی کی ہو یا جس کی بھی, یہ میڈیا پر اٹھانے کے نہیں ہے, یہ پی ڈی ایم کے اجلاس میں اٹھانے کی ہے. بدقسمتی یہ ہے کہ ابھی 16 مارچ کو جو میٹنگ ہوئی سربراہی اجلاس, جس میں میاں نواز شریف صاحب ویڈیو لنک پہ, آصف علی زرداری صاحب, بلاول صاحب, سارے, لیکن اندر کی باتیں باہر نکل رہی تھی. جب پتہ چلا اسی دورانیے میں کہ آصف علی زرداری صاحب کی باتیں تو لائیو وہاں چل رہی ہے یا کوئی بتانے والا ہے, جو کچھ ہم یہاں کہہ رہے ہیں آصف علی زرداری صاحب بالخصوص, یہ تو باہر ساری باتیں چل رہی ہے میڈیا پر. اب جو اندر کی بات ہے وہ بھی باہر راز آؤٹ ہو جاتی ہے, جو دیانت کے خلاف ہے. جو باتیں باہر نہیں کرنی چاہیے وہ ہم اندر نہیں کرتے ہیں, وہ باہر کرتے ہیں. اصولی طور پر تو یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے, پھر بالخصوص ذمہ دار بڑی پارٹیوں کے لیے, بالخصوص ایسے فورم پر جو پاکستان ڈیموکریٹک مومنٹ کے پلیٹ فارم سے اور نام سے بنایا گیا ہے, جو آئین کی, جمہور کی, پارلیمنٹ کی سپریمیسی کی جنگ لڑ رہی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے جو سوال کیا کہ استعفوں کی بات کیوں پہلے کی جاتی ہے, وہ تو آخری آپشن ہے, عدمی اعتماد کی بات کیوں نہیں کی جاتی ہے, وغیرہ وغیرہ. دیکھیے, 20 ستمبر کا جو اعلامیہ ہے یا اس کے بعد 12 نکات پر مشتمل جو اعلامیہ ہے, اس میں ہر اجلاس میں یہی ہے کہ جب پی ڈی ایم کی پلیٹ فارم یہ محسوس کرے کہ ابھی استعفیٰ دینے کا وقت آ چکا ہے, تو پھر پی ڈی ایم کی پلیٹ فارم سربراہی اجلاس فیصلہ کرے گی کہ استعفے دینے ہیں یا نہیں دینے ہیں. یعنی جب بھی عدمی اعتماد کی تحریک کی نوبت آئے گی, پی ڈی ایم کی قیادت نے محسوس کیا کہ ابھی عدمی اعتماد کی تحریک ہم کامیاب کر سکتے ہیں, تو قیادت فیصلہ کرے گی. اگر قیادت نے محسوس کیا کہ نہیں استعفے دیں گے, قیادت نے محسوس کیا, تو 16 مارچ سے پہلے بھی یہی باتیں ہوتی رہی. اور پھر 16 مارچ میں تمام پارٹیوں نے, 9 پارٹیوں نے بیک آواز, بیک وقت, ایک موقف کے ساتھ کہا کہ لانگ مارچ جب ہم کریں گے تو اس کا اختتام استعفوں پہ ہونا چاہیے. یہ ایجنڈے پہ یہ بات آ گئی. جب آ گئی تو 9 پارٹیوں نے محسوس کیا کہ یہ وقت ہے استعفیٰ دینے کا. تو جب انہوں نے رائے دی تو پیپلز پارٹی نے اس سے تھوڑی سی اختلاف رائے کا اظہار کیا. پھر یہ کہا ان کی قیادت نے کہ ہمیں اجازت دیں کہ ایک نئی صورتحال ہے, ہم سی اے سی میں جائیں گے اپنے پارٹی کی, وہاں فیصلہ کر کے پھر آپ کو بتائیں گے. پھر 9 پارٹیوں نے اتفاق سے ان کو اجازت دی, جو کہ انہوں نے 4 اپریل کو اپنے سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس بلایا, وہ فیصلہ کریں گے. تو بنیادی طور پر بات یہ ہے کہ جب پی ڈی ایم کی قیادت محسوس کرے کہ استعفے کب دینے, جب 16 مارچ کو انہوں نے محسوس کیا, 9 پارٹیوں نے ایک رائے دی, پیپلز پارٹی کی اختلاف رائے تھی, بنیادی طور پر بات یہ ہے. فی الحال تو پیپلز پارٹی بظاہر نہیں محسوس ہو رہی, اور پی ڈی ایم کی قیادت یعنی مولانا صاحب نے یہ اعلان بھی کر دیا تھا کہ وہ استعفے اور 9 جماعتیں دینا چاہتی ہیں, تو پیپلز پارٹی نے اس سے اختلاف کیا. اب آج جو کارروائی ہوئی ہے, گیلانی صاحب کو جس طرح سے سینٹ میں اپوزیشن لیڈر اپنا انہوں نے الیکٹ کروا لیا ہے, پی ڈی ایم کے اجلاس میں یہ بھی فیصلہ ہوا تھا کہ وہ سیٹ نون لیگ کی ہوگی, اور ابھی 2 روز پہلے مولانا صاحب اور زرداری صاحب کی جب بات ہوئی تھی اس میں بھی مل جل کر ساتھ چلنے پر اتفاق ہوا تھا. پھر یہ آج اچانک کیا ہو گیا, پیپلز پارٹی الگ نکل گئی, اے این پی بھی ان کے ساتھ نکل گئی, یہ پی ڈی ایم کیا اب ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو رہی ہے, یہ اتحاد اور اتفاق ختم ہوتا دکھائی دے رہا ہے؟ یہی تو وہ سوالات ہے, یہی تو سوالات ہے جو قوم بھی اٹھا رہی ہے, میڈیا والے بھی اٹھا رہی ہے, اور جس کی نقصان پی ڈی ایم کو پہنچ رہا ہے. پیپلز پارٹی کو اس کا بڑا نقصان ہوگا. آپ سنیے تمام انالسٹ کی, تمام دانشور کی جتنی بھی لکھاری ہے, ان کی تجزیے آپ سنیے, وہ یہی کہیں گے. اور ٹویٹر پر بھی میرے خیال میں جب سے یوسف رضا گیلانی صاحب کا نوٹیفیکیشن ہوا ہے, یعنی ایز اے اپوزیشن لیڈر, تو آپ نے آرا دیکھی ہوگی سوشل میڈیا پر,
وہ پیپلز پارٹی کے حق میں نہیں جا رہی. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ پیپلز پارٹی جب پی ڈی ایم کا حصہ ہے اور ہم بھی کہتے ہیں کہ وہ پی ڈی ایم کا حصہ ہے, وہ بھی کہہ رہی ہے کہ ہم پی ڈی ایم کا حصہ ہے, تو پھر پی ڈی ایم کا فیصلہ اس حوالے سے کیا تھا؟ دیکھیے مجھے پتہ ہے کہ سربراہی اجلاس جب ہوا تو اس میں یہ فیصلہ ہوا کہ ہم ایک کمیٹی تشکیل دیں گے اور اس کمیٹی میں ہر پارٹی کی جو 10 جماعتیں ہیں ان کی نمائندگی ہوگی. وہ فیصلہ کرے گی کہ چیئرمین کا امیدوار کون ہوگا, ڈپٹی چیئرمین سینٹ کا اور اپوزیشن لیڈر کا. شاید خاقان عباسی کو اس کمیٹی کا چیئرمین نامزد کیا گیا, اس میں ہر پارٹی کی نمائندگی تھی. آپ کو یاد ہے فیصلہ یہی ہوا, اے این پی کے میاں افتخار صاحب جو پی ڈی ایم کے سیکرٹری اطلاعات ہے, انہوں نے خود آ کے اعلان کیا کہ فیصلہ یہ ہوا کہ چیئرمین سینٹ کے لیے یوسف رضا گیلانی صاحب پی ڈی ایم کا متفقہ امیدوار ہوگا, ڈپٹی چیئرمین کے لیے مولانا حیدری صاحب متفقہ امیدوار ہوگا. جو سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.